حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ جانتے ہیں ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب کا عذاب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب آپ کا قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد کا تقاضا ہوگا تو کسی اور کا قتل بھی کرنے کو درا نہیں کرے گا، اور اسی طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں رہے گی۔ جب اس ذہنیت کی چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند ہوا اور غلطی سے ہو سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود جب حضرت انسان سمجھنے لگے کہ تیار کی نہیں دولت کے عنبر پانے کے بعد صرف پیغمبر اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے۔ زیادہ تر دولت انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا، اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آیا ہے، اور پھر وہ دراز راسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بناتے ہیں۔ اس کے سب سے بڑے انگریز مثال کرو کی ہے، جس کے خزانے کی شہرت ضرب المثال بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی باتیں جھوٹ بولی کہی ہو اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہو۔ مسلمان کو ذلیل کرنے کی الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اس اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داریاں زیادہ لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخیرنی اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بے چین ہے، انسانوں کو اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیچھے نظر ارلا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کھڑی ہو گئی۔ مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے ارد گرد رہنے والے مسکین کی مدد کرے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچائے، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مرتا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں، کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹ بدلنا پڑتی ہے، تو اس کی وجہ جو بھی ہو مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک ٹی بائٹ کی سامنے آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ
بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد میں شامل کیا گیا تھا، اور نیند کے مسائل سے 2-4 افراد بالکل مریض میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتیجے چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت زیادہ سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ اس میں موت کی ہی سر تک بڑھ جاتا ہے۔ نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا ہی بھی ذہنی بے چینی کو خوف یا اعصابی ہلاک کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ جنرل نیچر ہیومن بینگ ہر میں تحقیق میں موت سے کن کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریا کیا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔